الرحمن الرحیم، میت کو ایصال ثواب پہنچانے کا طریقہ یہ دیکھیں، یاد رکھیں کہ جب آپ کسی بھی عمل کو کرتے ہیں، نیک عمل کا ارادہ ہی کرتے ہیں نا، اور جس کے لیے کرتے ہیں، آپ نہ بھی ایصال ثواب کریں نا تو یہ پہنچ جاتا ہے۔ اسے زبان سے جاری کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ نیتوں کو جانتا ہے، وہ تمہارے اندر آنے والے خواب کو بھی جانتا ہے اور تمہاری سوچ کو بھی جانتا ہے۔ یعنی آپ ایک بندہ مسجد میں جاتا ہے اور نماز پڑھ رہا ہے اور اس کا ذہن ہے کہ جب نمازی نماز پڑھنا شروع کریں گے تو میں جوتے اٹھا کر لے گا، اس لیے اللہ تو جب اس نے ارادہ ہی کیا ہے، عمل نہیں کیا، اللہ تو جانتا ہے۔ لہٰذا یہ یاد رکھیں، پہنچانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، خود بہت پہنچ جاتا ہے۔ لیکن ہمارے یہ ایک روٹین ہے، ایک طریقہ کار ہے کہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ کس طریقے کے ساتھ، تو یہ یاد رکھیں جب بھی آپ کوئی قرآن پڑھتے ہیں، اس لیے قرآن مجید وہ کتاب ہے کہ جو سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب، لیکن بغیر سمجھ کے پڑھنے والی کتاب۔ آپ کہیں گے وہ کیسے؟ اس لیے کہ یہ قرآن جس میں اللہ کی ذات فرما رہی ہے غور و فکر کرو، یہ صرف مرنے والوں کے اوپر پڑھنے کے لیے نہیں آیا، یہ تو زندہ لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ بن کر آئے، تاکہ یہ زندہ لوگوں میں انقلاب پیدا کرے، زندہ لوگ اس کی آیات پر عمل کریں، ایک ایک لمحہ ان کے لیے عبادت بن جاتا ہے۔ تو لہذا قرآن پڑھتے ہیں، جو بھی تلاوت کرتے ہیں، آپ دعا کریں پروردگار اس کا اجر بحق محمد و عالم، میرے والدین کے نامہ اعمال میں اس کا ثواب، ان کی مغفرت فرمائے، ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، ان کی قبر کو جنت کی ہوا سے معطر فرمائے، ان کی قبروں کو اس قدر وسیع، یہ الفاظ ہیں جو اپنی زبان میں آپ کہہ سکتے ہیں، یہی اجر ہے، یہی ثواب ہے، پہنچانے کا طریقہ بھی یہی ہے۔ لہٰذا یہ کوئی مخصوص روٹین نہیں ہے کہ آپ اسی کو اپنا لیں اور اسی کے مطابق اس کو کرتے رہیں، اس لیے کہ جب اولاد قبرستان میں جاتی ہے تو یہ جانا اور ایک ایک لمحہ وہاں پر رکنا، یہ پروردگار کے علم ہے، اجر دیتا ہے پروردگار آپ کو بھی اور آپ کے والدین کو بھی۔ لہٰذا ان کاموں کو چھوڑے نہیں، اپنی زندگی کا معمول بنا لیں، تو خداوند عالم ان اعمال کے صدقے میں پروردگار آپ کے گناہ معاف کر دے گا، آپ کے رزق میں اضافہ کر دے گا اور آپ کی اولاد میں برکت پیدا کر دے گا، اور پروردگار آپ کی دعاؤں کو قبول کرے گا۔